اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر ظاہر کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ وہ آپس میں اپنے معاملے کے متعلق جھگڑ رہے تھے، بس انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک تعمیر بناؤ، ایک تعمیر قائم کرو، ان کا رب ان کے احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کہا ان لوگوں نے جن کا غلبہ تھا ان کے معاملے میں کہ ہم ضرور بالضرور ان کے پاس ایک عبادت خانہ تعمیر کریں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کی گنتی کو، ان کو نہیں جانتا مگر تھوڑے لوگ، پس آپ ان کے ساتھ مت جھگڑیے مگر سرسری طور پر بحث کرنا، اور آپ ان میں سے کسی کو بھی کچھ مت پوچھیے۔ گزشتہ موقع کے اوپر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو اصحاب کہف تھے لمبی مدت تک ان کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد ان کو جگایا، اور جگانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو بھوک محسوس ہوئی، لہذا انہوں نے اپنے ہی میں سے ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور ان کے پاس ان کے زمانے کا سکہ تھا، اور اسی وجہ سے جس دکان کے اوپر وہ گئے اس دکان والے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے زمانے کا سکہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ اس طریقے سے ان کے احوال لوگوں کے اوپر ظاہر ہوئے۔ اللہ رب العزت یہاں وَكَذَلِكَ کہہ کر یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اصحاب کہف کو لمبی مدت تک ہم نے سلا دیا، اسی طریقے سے ہماری قدرت اس کے اندر کار فرما ہے کہ سلانے کے بعد پھر ہم نے ان کو جگایا، اور جگانے کے بعد ان کے احوال کو شہر والوں کے اوپر ان کے حالات منکشف کر دیے، شہر والوں کے اوپر ان کے حالات کھول دیے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل ہوا یہ کہ ان کو اپنے غار کے اندر رہتے ہوئے سوئے ہوئے 300 سال کے اوپر مدت ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ
سوئے اس وقت ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی خود کافر اور مشرک تھا، ان کے زمانے کے لوگ بھی کافر اور مشرک تھے، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ اسی سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کے فتنے سے بچنے کے لیے تو ان لوگوں نے جو ہے غار کے اندر پناہ گزین ہوئے تھے، پناہ لی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب 300 سال کے اوپر جب مدت ہو گئی تو اس وقت جو بادشاہ بنا وہ بادشاہ بالکل موحد تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر اس بات کے اندر جھگڑا ہو گیا اور اس بات کے اندر اختلاف ہو گیا کہ اللہ رب العزت جب لوگوں کو موت طاری کر دیں گے، لوگوں کے اوپر موت طاری کر دیں گے اور لوگ مر جائیں گے اور ان کے اعضاء اور ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑا اور ایک ایک ریزہ جب بکھر جائے گا تو اللہ رب العزت کیسے سب کو جمع کریں گے اور کیسے پھر دوبارہ سب کو زندہ کریں گے؟ اس بارے میں ان کے اندر یہ اختلاف ہو رہا تھا۔ اور جو بادشاہ تھا وہ تو اللہ کو ایک ماننے والا تھا، وہ تو اس بات کے اوپر بھی قائل تھا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد زندہ کریں گے، قبر کے احوال کے اوپر بھی اس کا ایمان تھا اور اس کے بعد کے احوال کے اوپر یعنی میدان محشر کے اندر سب کو جمع کریں گے، سب کو زندہ کریں گے، اس کے اوپر اس کا ایمان تھا۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ اختلاف ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ بادشاہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگا کہ باری تعالیٰ کوئی ایسی شکل ہمارے سامنے ظاہر فرما دے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یقیناً اللہ رب العزت اس بات کے اوپر قادر ہے کہ جب سب کو موت عطا فرما دیں گے اور موت عطا فرمانے کے بعد ان کے جسم کے اعضاء اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے، زمین کے اندر پھیل جائیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعضاء کو جمع کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ اس کے اندر روح پھونکیں گے، دوبارہ اس کے اندر جان ڈالیں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یہ دعا کر رہا تھا وقت کا بادشاہ، اور ادھر اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ اصحاب کہف اٹھے اور ان کو بھوک لگی، ان میں سے کسی ایک آدمی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان کے سکے کو دیکھ کر کے لوگ اس بات کے اوپر مطلع ہوئے کہ یہ اس زمانے کا سکہ نہیں ہے، تو پرانے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوئے بات بادشاہ تک پہنچی۔ تو پھر بادشاہ نے پھر ان کو یہ کہا کہ بھائی میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس بات کی حقیقت لوگوں کے اوپر منکشف کر دے، ظاہر کر دے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ معاملہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے کہ اتنی لمبی مدت تک آپ سوئے رہے، معلوم ہوا کہ جو اللہ رب العزت صحیح سالم تندرستی کے ساتھ جسم کو اتنے لمبی مدت تک صحیح سالم رکھ سکتا ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہے اور پورا جسم محفوظ رہ سکتا ہے، تو وہی اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ایک انسان کو اس کے اوپر موت طاری کرے، اس کے سارے اعضاء یعنی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جمع کر کے اس کے اندر روح پھونکے، یہ اللہ رب العزت اس بات کے اوپر قادر ہے۔ تو اس طریقے سے پورا معاملہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا، لوگ جان گئے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات اس بات کے اوپر قادر ہے، دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور حضرات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چونکہ کفاران مکہ اور مشرکین مکہ وہ بھی اپنے ناقص ذہن کے اعتبار سے، ناقص عقل کے اعتبار سے اسی بات کے قائل تھے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، جب ہمارے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کیسے ہم کو دوبارہ پیدا کریں گے، کیسے اللہ رب العزت ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ان کے اقوال کو قرآن مجید میں ذکر کیا، ایک جگہ فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہمارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہم کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے اللہ رب العزت؟
اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اوپر ان لوگوں کا جواب دیا۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر اللہ نے پورا نقشہ کھینچا کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے بنایا۔ فرمایا پوری آیت کریمہ، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ لوگوں اگر تم بعث بعد الموت کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اگر شک کے اندر ہو تو سنو، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تم کو سب سے پہلے مٹی سے بنایا، اس کے بعد نطفے سے بنایا، اور اس کے بعد آپ یعنی نطفے سے خون بنایا، اور خون کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور اسی گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت نے جان پیدا فرمائی، اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا پورا جسم پیدا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدھا جسم پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو موت طاری ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لمبی مدت تک ہم ان کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو لمبی عمر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے انسانوں کو یہ بتلایا کہ تم جو بعث بعد الموت کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں جو تم کو شک ہے، تو سنو، جو اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ تو ایک مرتبہ جب تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے اعضاء بس اتنا ہوئے کہ تمہارے اوپر موت طاری ہو گئی، تمہارے اعضاء منتشر ہو گئے، بکھر گئے، اس کو جمع کرنا اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اسی کی دوسری مثال اسی آیت کریمہ کے اندر فرمائی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ انسان تو دیکھتا ہے زمین کو کہ جب زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی گھاس پھوس نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے بارش کو برساتا ہے زمین کے اوپر، تو وہی زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہی زمین ابھرتی ہے، اور اسی کے اندر طرح طرح کے پھل فروٹ اگتے ہیں، طرح طرح کے غلے اگتے ہیں، طرح طرح کے اناج اگتے ہیں، طرح طرح کی پیداوار اس کے اندر سے اگتی ہے۔ تو اس مثال سے بھی آپ سمجھو کہ جب زمین بالکل خشک تھی، اللہ رب العزت اس خشک زمین کو تر و تازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مردہ انسان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے لوگوں کے اندر، اس وقت کے لوگوں کے اندر یہ اختلاف چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کر دیا، اور اصحاب کہف کے واقعے کو ان کے اوپر ظاہر کر دیا، اور اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، یعنی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ یہاں جو کچھ، یعنی جیسے وہ کفاران مکہ، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہ زندگی ہے، اس کے اندر ہم جیتے ہیں، اس کے اندر ہمیں موت طاری ہوتی ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہو کر لو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، جو کچھ کرنا ہو کر لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، کفاران مکہ اور مشرکین مکہ کا۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں کے اوپر ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اور ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا کہ تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے اور تمہارا یہ عقیدہ جھوٹا ہے، اللہ رب العزت دوبارہ تم کو زندہ کریں گے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ سے اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ یہاں بھی ظاہر ہو رہی ہے، کہ ہم نے اصحاب کہف کے احوال کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیا۔ اور اسی کو اللہ نے آگے فرمایا کہ اس بات کو وہ جان لے لوگ کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت اس بات کے اوپر بھی قائم تھے۔ اب آگے ان کے لوگوں کے اندر یہ اختلاف ہوا کہ اب کیا کریں۔
اس کے بعد جو ہے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ کچھ لوگوں کو لے کر کے اصحاب کہف کے غار کے اوپر گیا. وہ آدمی آیا ہوا تھا، اسی کی رہبری کے اندر وہ غار کے دہانے پر پہنچے اور سب سے پہلے ان کو کہا کہ آپ ابھی اندر مت جائیے. بادشاہ کو کہا اور لوگوں کو کہا کہ آپ ابھی اندر مت جائیے، میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مطلع کر دوں. اس لیے کہ ابھی ان کے جو ساتھی تھے وہ جاگ گئے تھے، لیکن ان کے ساتھیوں کے ذہن میں ابھی وہی ہے، کیا ہے کہ ابھی ہمارا ظالم بادشاہ موجود ہے اور ظالم بادشاہ یعنی ان کا ظلم چالو ہے. اب اگر وہ کہنے لگا وہ آدمی ان کو، میں یہ اگر یہ کہوں گا کہ بادشاہ آیا ہے تو وہ تو اپنے وقت کے بادشاہ کو سمجھیں گے اور وہ گھبرا جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی یہ وقت کا بادشاہ یہاں آ گیا اور اب ہمارے اوپر ظلم کرے گا. اس لیے سب سے پہلے آپ یہاں یعنی غار کے دہانے کے اوپر کھڑے رہیے، میں اندر میں جا کر ان کو مطلع کرتا ہوں. چنانچہ وہ ان کے پاس گیا، ان کو سب سے پہلے ان کا ذہن بنایا کہ دیکھو بھائی اب ہمارے سوئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، لمبی مدت ہو گئی، اب کا جو بادشاہ ہے وہ بالکل ظالم بادشاہ نہیں ہے بلکہ وقت کا بالکل حق کے اوپر ہے، موحد ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے. ان کا یہ ذہن بنایا. اس کے بعد وہ لوگ یعنی اصحاب کہف غار کے دہانے کے اوپر آئے، بادشاہ سے ملاقات کی، لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد جب اندر گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پھر موت طاری فرما دی. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آدمی اصحاب کہف کے پاس گیا، غار کے اندر جب گیا ان کا ہی آدمی، تو اس وقت جیسے ہی ان کے پاس گیا اور ان کو مطلع کیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی موت طاری کر دی، ان کے سارے ساتھیوں کے اوپر موت طاری کر دی، لہٰذا ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی. بہرحال دونوں قول ہے، بعض حضرت فرماتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، بعض حضرت فرماتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال اس کے بعد لوگوں کے اندر جو جھگڑا پیدا ہوا، وہ جھگڑا یہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم ان کے پاس، ان کے غار کے پاس کوئی عمارت تعمیر کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی یادگار باقی رہے. جیسے آج کل کے زمانے کے اندر بھی کتبہ لگاتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں، نام نسب لکھتے ہیں سب، تاکہ یادگار باقی رہے. تو وہ لوگ بھی ایسا کرنے لگے کہ ان کے غار کے اوپر کوئی ایک عمارت تعمیر کریں. اور بعض جو یعنی غلبہ رکھتے تھے اور حکام تھے اور یعنی بڑے قسم کے سمجھے جاتے تھے، لیڈر قسم کے جو سمجھے جاتے تھے، ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، یہاں عمارت تعمیر نہیں کریں گے بلکہ یہاں ہم قریب میں مسجد بنائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ عبادت گزار تھے اور لوگ یہاں آ کر کے اگرچہ عبادت کریں گے لیکن ان کی قبروں کو اور اصحاب کہف کے پاس آ کر کے ان کو سجدہ نہیں کریں اور ان کو عبادت گاہ نہ بنائیں. اس وجہ سے ان کے قریب ایک عبادت گاہ بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر آ کر کے اپنی عبادت کرے. اور تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا. اس سے حضرات فقہاء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے کہ انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ مت بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قبروں کے اوپر جا کر کے سجدے مت کرو. ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی قبروں کے اوپر جا کر سجدے مت کرو، یہ مطلب ہے یہ حدیث پاک کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طریقے سے اولیاء کرام کی قبر ہے، انبیاء کرام کی قبر ہے تو اس کے پاس مسجد بھی نہیں بنا سکتے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کے پاس مسجد بنا سکتے ہیں لیکن حدیث پاک کے اندر جو منع کیا گیا وہ اولیاء کرام، انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے یعنی یہ انتظام فرمایا کہ جو وقت کے جو حاکم لوگ تھے ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں پر مسجد تعمیر کریں گے، ایک عبادت گاہ بنائیں گے. چنانچہ اسی کے اوپر سب کا فیصلہ ہو گیا اور ان لوگوں نے ان کے قریب کے اندر ایک جو ہے عبادت گاہ بنائی. یہاں تک ان کا واقعہ پورا ہو چکا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ جب آپ اصحاب کہف کا واقعہ سنائیں گے ان کو یعنی اپنے وقت کے لوگوں کو، تو ان کے اندر یہ بات پیدا ہوگی ان کی تعداد کے بارے میں، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں، گنتی کے بارے میں کہ اصحاب کہف کتنے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کبھی تو وہ لوگ یوں کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا.
اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ ان دونوں قول کو گویا اللہ رب العزت نے رد فرما دیا، فرمایا رجمم بالغیب، یہ لوگ اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، یعنی بے تکی بات کرتے ہیں، بے پائے کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے متعلق۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ یوں کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قول ذکر نہیں فرمایا کہ یہ اس کے اندر شک ہے کہ یہ اٹکل کی تیر تکے چلاتے، ایسا نہیں کہا۔ تو اس وجہ سے اکثر حضرات مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العزت آگے پھر بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کی گنتی کو، میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، لہذا اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، الا قلیل، یعنی تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرات مفسرین میں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا الا قلیل، یعنی تھوڑے لوگ جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ فرماتے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر کہا کہ اب آپ کو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بحث و مباحثے کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف سرسری بحث کر لیجئے، یعنی جتنا ہم نے اصحاب کہف کا جو واقعہ آپ کے سامنے نقل کیا بس اسی کو آپ ان کے سامنے نقل کر دیجئے۔ اب اگر وہ ظاہر دوسرے سوالات کرتے ہیں، دوسرے بحث کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کے ساتھ زیادہ بحث و مباحثے کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زیادہ اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، کہ آپ کو ان سے کسی سے بھی ان کے متعلق کوئی بھی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرما دیا کہ جتنی بحث اور جتنی باتیں ہم نے تم کو اصحاب کہف کے متعلق بیان کی ہے بس وہی ان کے سامنے ان کے قصے کو بیان کر دیجئے۔ اب اگر وہ زیادہ سوالات کرتے ہیں تو ان کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے چاہے وہ اعتراض کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہے، لیکن آپ کو ان کے ساتھ زیادہ بحث و مباحثے کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے اسی سے یہ ایک بات نقل فرمائی ہے کہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات علماء کرام کو بھی یہی چاہیے کہ اگر زیادہ سوالات کرتے ہیں، زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس بات کے اندر، اس مسئلے کے اندر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، بس ایک پریشان کرنے کے لیے بعض مرتبہ سوالات اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ لہذا حضرات علماء کرام کو، فقہاء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو سرسری طور پر ایک کوئی مختصر سا جواب دے دے، زیادہ بحث کے اندر زیادہ الجھنے کی ان کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا، اس سے بات اور زیادہ بڑھے گی اور بات آگے بڑھ کر کے یعنی جھگڑے تک بات پہنچ سکتی ہے اور پھر معاملہ بہت آگے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرات علماء کرام کے لیے بھی جو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں پر گویا کہ یوں سمجھو کہ ایک مکمل ہوتا ہے، آگے بھی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کو آگے کے مجلس کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ہمیں عطا فرمایا دوستو، اس کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر یعنی باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، کیا وہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی ان کو غور و فکر کرنا چاہیے قرآن مجید کے اندر۔ اگر نہیں آتا ہے تو علماء کرام سے پوچھئے، کتابوں کو دیکھیے، قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھیے، نہیں سمجھ میں آتا ہے حضرات علماء کرام سے رجوع کیجئے، ان کی مجلس کے اندر جائیے، ان کے بیان کے اندر جائیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، قرآن مجید کے آیتوں کا کیا مفہوم ہے، قرآن اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ سب باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت
نے ہمیں یہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ دوستو، خود علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، کہ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے علوم قرآن مجید کے اندر نقل فرما دیے، ہاں اتنا ہے کہ لوگوں کی فہم اور لوگوں کی عقل کمزور ہے، ناقص ہے، تو اس وجہ سے سارے علوم کو اس کے اندر سے نہیں نکال سکتے۔ ہاں جس کو اللہ رب العزت جو سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں اس سے نکالتا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے یہ چاہا ہے، اللہ رب العزت نے۔ خود علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تھا لوگوں کو کہ جو اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی سورہ فاتحہ، وہ سورہ فاتحہ سے ہزاروں مسائل نکل سکتے ہیں۔